جیسے بعض لوگ مرچیں جلاتے ہیں، یا بعض لوگ کالے دھاگے پہن لیتے ہیں، یا کوئی ایسے نشان لگا لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قاصد کو روانہ فرمایا اور فرمایا کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت یا کوئی قلادہ باقی نہ چھوڑا جائے مگر اسے کاٹ ڈالا جائے. تو مالک نے کہا کہ یہ لوگ قلادے نظر بد سے بچانے کے لیے ڈالتے ہیں یا ایسے دھاگے ڈال دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کو کاٹ کے ختم کر دیا جائے. پھر اسی طرح شرکیہ دم نہیں کرنے چاہیے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارا گیا ہو یا ان کا نام لیا گیا ہو. اور دعاؤں میں خصوصاً معوذتین بہت مفید ہیں. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آخر تک 3 بار پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ 2 صورتیں نازل ہوئی. جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ سب کچھ چھوڑ دیا. پھر اسی طرح ماشاء اللہ پڑھتے رہنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تم نے یہ کیوں نہ پڑھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ اس شخص کو کہا گیا جس کا باغ جل گیا تھا. سورۃ کہف میں اس کی کہانی موجود ہے. اور اس کا معنی کیا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں. پھر اسی طرح کچھ دیگر مسنون دعائیں ہیں جن کا پڑھنا نظر کے لیے فائدہ مند ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے. پھر اسی طرح ایک اور دم بھی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کیا کرتی تھی، یعنی وہ خود کرتی تھی، اور وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا پڑھتی امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت. اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما دے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے اور تیرے علاوہ کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی. اسی طرح حاسد کا حسد بھی نقصان دیتا ہے، جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قل اعوذ برب الفلق اتاری، جس کے آخر میں آتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ. اور حسد کہتے ہیں کسی انسان کو ملنے والی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، خواہ خود کو حاصل کرنے کا شوق ہو یا نہ ہو، یا تمنا ہو یا نہ ہو، تو اس سے منع کیا گیا ہے. اس کی حرمت بیان کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، قطع رحمی نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اور یہ ایمان کے منافی صفت ہے کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے. پھر یہ دین کو مونڈ دینے والی صفت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں. آپ نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے، بھلائی ہوگی ان کی، جب تک کہ وہ حسد نہیں کریں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد نہ ہو. عام طور پر حسد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ساری خیر اور بھلائی صرف اسی کا حق ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے وہ کسی اور کو بھی مل رہی ہے تو اس پر پریشان ہوتا ہے اور اس سے چھیننے کی فکر کرتا ہے. اور یہ ان خرابیوں میں سے جو بہت اول دور میں پائی گئی. مثلا ابلیس نے انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حسد کی بنا پر. قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ حسد کی بنا پر. تو اسی طرح
کسی بھی انسان کے اندر جب تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، ابلیسی صفات آتی ہیں، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ بس اسی کو ملے، کسی اور کی طرف نہ جائے، یا کسی کو بھی اگر نعمت ملے تو وہ اس پر جلس ہو جاتا ہے. اور یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ دنیا کی محبت کا زیادہ ہونا ہے. اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور یہ بیماری ایسے انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اس معاملے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حاسدوں سے نعمت کو چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے. جب انسان کو یہ پتا ہو کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا تو ان کے سامنے پھر اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو، بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ انسان کو حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے خصوصی طور پر معوذتین کا ورد کرتے رہنا چاہیے. صبح و شام 3 بار پڑھنا چاہیے، نمازوں کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے. اور پھر ایک دعا اور بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو آپ کانپ رہے تھے. آپ نے ان کو ان الفاظ میں دم فرمایا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد وکل عین واسم اللہ یشفیک. اللہ کے نام سے میں تم پر ہر اس چیز کے شر سے بچاؤ کا دم کرتا ہوں جو تمہیں اذیت پہنچائے، ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے اللہ کے نام سے اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتے تھے، تو ہمیں بھی مریض پر، بے چین شخص پر، اضطراب کے شکار شخص پر دم کرنا چاہیے، اور انہی الفاظ کے ساتھ، کیونکہ سب سے بہترین الفاظ وہ ہیں جو اللہ کا کلام ہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی اور ہمارے عزیزوں کو بھی اور تمام لوگوں کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.